کہ لوگوں ہمارے رسول کی سیرت طیبہ تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا، اپنے حبیب کی سنت اور سیرت کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔ ہمارے آقا خدائے پاک کے تقرب اور اس کے مقام اور خدا کی معرفت کے اس درجے پہ ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل بن سکتی ہے، تو اولیاء کرام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل کیوں نہیں بن سکتی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس نہج سے بھی سوچنے کی کبھی کبھی کوشش کریں کہ اولیاء کی حیات مبارکہ یقیناً تقرب خداوندی کی وجہ سے ایک کرامتی زندگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام انسان ہیں، اور جن راہوں کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، ہمارے لیے بھی ان طریقوں کو اپنانا ممکن ہے، اور ہم اگر ان راہوں کو اپناتے ہیں تو دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سال بھر میں ہزاروں یہ چھوٹی مجلسوں سے لے کر بڑے بڑے کانفرنسز تک کا ہم انعقاد کرتے ہیں، اور یہ سستے مہنگے کئی قسم کے مقررین بلاتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، سستا یا مہنگا مقرر تو ہو سکتا ہے، مگر ایک عالم ہوتا ہے تو سستا یا مہنگا نہیں ہوتا۔ کیا بات، تو جو پیشہ ور ہیں کچھ سستے ہیں کچھ مہنگے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اور آ کر ہمارے سامنے بڑی جوشیلی طبیعت کے مطابق اور جوش سے بھرے ہوئے لبوں لیتے ہیں، وہ اولیاء کرام کی کرامتوں پہ کرامتیں کرامتوں پہ کرامتیں بیان کرتے جاتے ہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام یہ سوچ کر دبک جاتی ہے کہ یہ تو اللہ والے ہیں، ہم کہاں ایسی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اولیاء کرام کی سیرتوں اور ان کی زندگی کو دیکھیں، یقیناً آپ کو زندگی گزارنے کے لیے نقوش اللہ کے ولیوں کی سیرتوں میں آپ کو ملے گا۔ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ذکر پاک کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، میں ان کی سیرت طیبہ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور ان کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے لیے میں 3 قسم کے دور میں حضور غوث پاک کی سیرت کو منتقل کرتا ہوں۔ 3 قسم کا دور ہے حضور غوث پاک کی سیرت کا۔ سب سے ابتدائی دور وہ ہے جو آپ کی ولادت کے بعد سے لے کے 18ویں سال تک کے زمانے کو قریب ہے۔ یہ ولادت کے بعد سے لے کر 18 سال تک حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی 470 ہجری میں، اور آپ 488 ہجری میں بغداد تشریف لائے۔ تو اس سے پہلے کی جو 18 سالہ زندگی ہے، یہ غوث اعظم کی سیرت کا ابتدائی دور ہے۔ پھر 488 سے لے کر سن 521 ہجری تک 33 سالہ دور، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا درمیانی زمانہ ہے، جبکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ علم حاصل کرنے، علم ظاہر و باطن اور تصوف میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے خوب محنتیں کی، ریاضتیں کی، مشقتیں کی۔ 33 سالہ دور سن 488 سے لے کر 521 ہجری تک، اور پھر آپ کی سیرت طیبہ کا جو تیسرا دور ہے وہ 521 ہجری سے لے کر 561 ہجری تک، کم و بیش 40 سال کا زمانہ وہ ہے جو حضور غوث اعظم کی عملی زندگی کا زمانہ ہے، کہ جس میں آپ نے مسلمانوں کے اصلاح کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، مسلمانوں کی دینی